نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ فاتحہ مطلب شروع کرنے والی، دا اوپننگ۔ اس کے علاوہ اس کے اور نام بھی وارد ہوئے ہیں، مثلا ام القرآن یعنی قرآن کا خلاصہ، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کو قرآن کے اندر مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ بقیہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سورۃ الفاتحہ کا سمجھنا ضروری ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو بخوبی سمجھنے کے لیے بقیہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ یا اس طرح سمجھیں کہ سورۃ الفاتحہ ایک سمری ہے، ٹیکسٹ کے مانند ہے، اور بقیہ قرآن اسی کی تفصیل، اس کی شرح ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا نام آیا سبع من المثانی، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس کا قرآن کے اندر ہی ذکر ہے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کی بار بار تلاوت، بار بار قرأت نماز کے اندر اس کے علاوہ بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام سورۃ الشفا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے فضائل ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کا خاص اہتمام کریں۔ اہتمام سے مراد یہ کہ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ قرأت سیکھیں۔ جب ہم تلاوت کریں تو اس کے الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو رہی ہو، تجوید یعنی اچھی طریقے سے پڑھیں، جس طرح سے اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور اس کے الفاظ کو ہم یاد کریں، اس لیے کہ نماز بار بار دہرائی جاتی ہے، تو صحیح طریقے سے صحیح الفاظ کے ساتھ ہم سورۃ الفاتحہ کو حفظ کریں۔ نمبر 3، مفہوم کو سیکھا جائے، معنی کیا ہے سورت کا، اس کی تفسیر کیا ہے۔ نمبر 4، عمل کیا جائے کہ جو پیغام اور جو حکم آیت کے اندر دیا گیا ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ الغرض، ہم اس صورت کی مختصر تفصیل کئی سیشن کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم جو صورت کو شروع کرنے سے پہلے جو کلمات پڑھے جاتے ہیں ان کی مختصر سی تفصیل، ان کا معنی پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بھی قرآن کی قرأت کی ابتدا کی جائے تو اولاً تعوذ پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا معنی ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، وہ شیطان سے جو مردود ہے، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ رد کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، ڈسپائز کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سورت شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ یہ 113 آیتیں، جو 113 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ البتہ یہ ایک آیت ہے، اس کو بخوبی سمجھنا چاہیے کہ 113 بار ایک آیت ہے جو 113 بار لکھی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم 4 رکعت کی نماز کے اندر سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد 113 صورتوں میں سے
کوئی اور صورت اس کے ساتھ پڑھتے ہیں سنت نماز کے اندر یا نفل نماز کے اندر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، سننے والے کو یہ لگ سکتا ہے کہ بندے پڑھے الحمد للہ رب العالمین وللضالین تک پڑھنے کے بعد الحمد للہ وفات ربک باصحاب الفیل، اسی طرح الحمد للہ رب العالمین وللضالین تک لیلاف قریش. تو سننے والے کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ شاید سورۃ الفاتحہ یہ 7 آیتیں جو ہیں وہ ہر صورت کا حصہ ہیں. البتہ جو علم والا ہے اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک صورت ہے، ہر صورت کا حصہ نہیں ہے، ایک مستقل ایک صورت ہے اور ہر صورت سے پہلے نماز میں پڑھی جاتی ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مستقل ایک آیت ہے جو کسی صورت کا حصہ نہیں ہے، صورت سے پہلے لکھی ہوتی ہے. وہی ایک آیت 113 بار لکھی گئی ہے. اور 113 بار لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ 2 مقصد ہیں. ایک یہ کہ صورت پڑھنے سے پہلے یاد دہانی ہو جائے کہ ہمیں صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. اگر وہاں پہ 113 بار نہ لکھی ہو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے پہلے پڑھا جائے گا. نمبر 2 مقصد اس کا، دوسرا مقصد یہ ہے کہ 2 صورتوں کے بیچ میں فرق کرنا کہ وللضالین و پھر الف لام میم جو شروع ہو رہا ہے وہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے. تو سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہترین، سب سے مناسب طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو پڑھا بھی جانا ہے وہاں پر صورت شروع کرنے سے پہلے وہ آیت وہاں پر لکھ دی جائے. تو ہر صورت کے شروع میں سوائے سورۃ التوبہ کے یہ آیت لکھی ہوئی ملے گی. البتہ یہ ایک آیت ہے. تو اس کو ہم اگر اس کے حروف کو دیکھیں اور اس کے الفاظ کو دیکھیں تو یہ 5 الفاظ کا مجموعہ ہے. با اور اسم، اس کے بعد لفظ اللہ. غور کریں کہ یہاں پہ ہم نے کہا لفظ اللہ، با اسم اور لفظ اللہ. غور کریں گے تو اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پہ ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ، ہمیں کہنا ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، یہ لفظ اللہ. الرحمن چوتھا لفظ، 5واں لفظ الرحیم. رائٹنگ کے لیے اگر کچھ دقت ہو تو معذرت. با اسم لفظ اللہ، الرحمن اور الرحیم. اس آیت کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے ایک لفظ کے معنی کو جان لیں اور اس کے علاوہ وہ لفظ کیا واقع ہوئے ہیں، یعنی وہ کیا معنی دے رہے ہیں جملے کے اندر، وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. تو اس میں مرکزی لفظ جو ہے وہ لفظ اللہ ہے. اس کے بعد الرحمن اور الرحیم لکھا ہے، اس سے پہلے با اور اسم لکھا ہے. عربی زبان کے اندر جو صفت ہے وہ بعد میں استعمال ہوتی ہے، جو ایڈجیکٹو ہے وہ بعد میں استعمال ہوتی ہے. جیسے ہم کہیں نیک لڑکا، نیک لڑکا، تو اس کو عربی میں کہیں گے بلد صالح. تو صالح جو نیک کے عربی ہے وہ بعد میں آئی. تو اسی طرح یہاں پہ لفظ اللہ کے بعد الرحمن اور الرحیم آ رہا ہے. تو اے اللہ رب العزت کی ذات کی صفات ہیں. الرحمن یہ ذاتی نام ہے اللہ رب العزت کا، اللہ، اس کے بعد الرحمن اور الرحیم یہ صفاتی نام ہے. تو 2 صفات ذکر ہوئی ہیں، اللہ، رحمان الرحیم. اس کا ترجمہ اگر اسی انداز میں کریں کہ جیسے بلد صالح کا ترجمہ ہم کریں گے نیک لڑکا، تو اسی طرح اگر یہاں پہ ترجمہ کریں تو رحمان اور رحیم اللہ، رحمان رحیم اللہ، یا اس طرح کریں اللہ جو رحمان و رحیم ہے. اس کے بعد کا ہوا ہے اسم. اگر ہمیں اضافت کرنی ہو، یعنی مثلا کہنا ہو زید کی کتاب، تو عربی میں کہیں گے ہم کتاب زیدن، کتاب زید، زید کی کتاب. یعنی جو مضاف ہے وہ پہلے آتا ہے. تو اسی طرح اسم اللہ کا مطلب ہوگا اللہ کا نام. اسم اللہ کا مطلب اللہ کا نام. یا اس انداز میں سمجھیں ایک اور ترکیب جو اردو میں استعمال ہوتی ہے، اسم خدا، اسم خدا یعنی نام خدا. تو اس کا ترجمہ بنے گا رحمان الرحیم اللہ کا نام. اس کے بعد با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، با کا مطلب ساتھ. کیا معنی ہو جائے گا؟ رحمان الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ، یا اللہ کے نام کے ساتھ جو الرحمان اور الرحیم ہے.
اب الرحمن اور الرحیم کا معنی کیا ہے؟ یہ دونوں مشتق ہیں، نکلے ہیں، ڈرائیوڈ ہیں رحم سے. اس کو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، انگلش کے اندر کہتے ہیں مرسی، اور ہندی میں کہہ سکتے ہیں دیا. تو الرحمن اور الرحیم دونوں کا مادہ یہی ہے، رحم. اس کے بعد یہ مبالغے کیسے گئے ہیں؟ مبالغہ یعنی کوئی چیز ہمیں بڑھا کر کہنی ہو، جیسے بہت زیادہ، یعنی معنی ہے کیا ہوگا؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحمان کا بھی یہی معنی، رحیم کا بھی یہی معنی. اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ دونوں معنی ایک ہے، لیکن اس کے اندر باریک سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جس کے رحمت رحمت عامہ ہو، یعنی سب کے ساتھ عام ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. ہم دیکھتے ہیں انسان، جنات، جانور اور فرشتے اور تمام عالم کے ساتھ عام ہے. سب پر اللہ رب العزت کا رحم ہے، اور یہ رحم انسان و جنات میں سے جو مومن ہیں اور جو منکر ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ رب العزت کا رحم کا معاملہ ہے. تو اس لیے اس کا رحمت رحمت عامہ ہے. اس رحمت عامہ کے تحت تمام مخلوق میں آپس میں انسیت ہے، محبت ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے سب کو رزق مل رہا ہے اور سب کو اللہ نے زندگی عطا کی ہے. اس کے بعد الرحیم ہے، یعنی وہ ذات جس کے رحمت رحمت تامہ ہو، یعنی جتنے رحمت، وہ تمام رحمت کی صفت کے ساتھ رحم کرنے والا، یعنی جس کی رحمت کا ظہور جب ہو تو وہ مکمل ہو، تام ہو. اور اس صفت کا جو الرحیم کا ظہور ہے، الرحمن کا ظہور تو یہاں پہ رحمت عامہ کے طور پر پوری کائنات میں اس وقت بھی موجود ہے، لیکن رحمت تامہ کا جو ظہور ہے، جو رب العزت کی الرحیم صفت ہے، اس کا ظہور ہے، وہ اس دنیا کے اندر مکمل طور پر نہیں بلکہ آخرت میں، قیامت میں اس کا ظہور ہوگا، اور یہ صرف مومن بندوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے کہ جہاں تک اللہ رب العزت، جہاں اللہ رب العزت کی ذات الرحمن ہے، اسی طرح انصاف کرنے والی ذات بھی ہے، کہ وہ جو خاص رحمت تامہ ہے، اس کا جب ظہور ہوگا وہ صرف اللہ رب العزت کے فرما بردار بندوں کے ساتھ ہوگا. چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصے کو اس دنیا کے اندر تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک وحشی جانور بھی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اور باقی 99 حصے آخرت کے لیے، قیامت کے لیے خاص رکھے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے اپنے خاص بندوں پر اللہ رب العزت رحم فرمائے گا. تو اب ہم تصور کر سکتے ہیں وہاں پر رحمان کی صفت بھی ہوگی اور رحیم کی صفت بھی ہوگی. تو جن خوش نصیب بندوں پر وہ تمام رحمت تامہ کا ظہور ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوگا، جب ایک رحمت، ایک حصے کا عالم یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر محبت آپس میں دیکھتے ہیں، تو الرحمن اور الرحیم جب اس کا ظہور ہوگا روز قیامت تو اس کا الگ ہی عالم ہوگا. چنانچہ اگر ہم اس کو اسی طرح سے سمجھ لیں الرحمن اور الرحیم کو، کہ دونوں رحم سے نکلے ہیں، دونوں مبالغے کے سگے ہیں، اور دونوں کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عامہ اور رحمت تامہ والی ذات، تو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی، براہ راست ہم عربی میں سمجھ سکتے ہیں. تاہم اردو کے اندر اس کا ترجمہ الرحمن کا با مہربان اور رحیم کا نہایت رحم کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا کیا جاتا ہے. انگلش کے اندر موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جب اگر ہم خیال رکھیں مادے کا رحم ہے تو اس کو انگلش کے اندر مرسی اگر کہا جاتا ہے تو ہم اس لفظ کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو الرحمن کا ہم کریں گے مرسیفل ٹو آل، مرسیفل ٹو آل، اور الرحیم کا ترجمہ کریں گے آل مرسیفل، یعنی یہ آل مرسیفل، یہ مرسی کے ساتھ آل ہے، یعنی کمپلیٹ مرسی. تو یہ ترجمہ اس طرح، اور اس کے علاوہ موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل ٹو کیا ہی جاتا ہے. تو مکمل ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے، اللہ کے نام کے ساتھ جو
بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، یا ان دا نیم آف اللہ موسٹ کمپیشنیٹ موسٹ مرسیفل. اس طرح سے ترجمہ مختلف ترجمے کرتے ہیں جو سب صحیح ہیں. البتہ الرحمن الرحیم کا اصل مفہوم عربی لغت کے لحاظ سے اگر ذہن میں ہو تو ان ترجموں کے سے مدد ملے گی البتہ، اور مدد کے ساتھ صحیح مفہوم ذہن میں، بہتر مفہوم ذہن میں آ سکتا ہے اگر اس کو مستحضر رکھا جائے جو تحقیق ہم نے پیش کی. اس کے علاوہ اس پہ غور کریں تو جملہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ؟ تو اصل میں یہاں پر خاص نہیں کیا گیا بلکہ عام رکھا گیا ہے، اس لیے کہ بسم اللہ صرف قرآن کے ساتھ نہیں تھا کہ یہاں پہ کہا جاتا کہ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں قرأت کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. یہ کہنا مقصود نہیں، بلکہ ہر کام کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھا جانا مقصود ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ بے برکت ہے. تو برکت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر کام کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں. تو اگر یہاں پہ خاص کر دیا جاتا کہ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں قرأت کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، تو ہر کسی پر لازم ہو جاتا کہ ہر کام کے لیے الگ بسم اللہ ہو. تو ہر کام کے لیے اس کو عربی معلوم ہو کہ مثلا اکتب، میں لکھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اتکلم، میں بولتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اخرج، میں نکلتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ادخل، میں داخل ہوتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. تو ہر کام کے لیے ہمیں عربی سیکھنی پڑتی، جو ظاہر ہے کہ ایک طرح کا بوجھ ہوتا. تو اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی اور عام کر دیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے، تو اللہ کے نام کے ساتھ کیا، جو بھی کام میں کر رہا ہوں وہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ. یا ایک لفظ کا جاتا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے. تو یہ اس آیت کی مختصر سے تحقیق، مختصر سا مفہوم ہے. اس کے علاوہ اس کو جب پڑھا جائے تو تجوید یعنی صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے چند چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ الرح، تو یہاں پر رح میں جو ہے ہا کو ظاہر کیا جائے کہ حلق سے کہا جائے. الرحمن الرحیم، اسی طرح را کو 2 بار کہا جائے گا، یہ دونوں را کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو را کو دونوں بار ظاہر کرنا ضروری ہے. اور ہا کو بھی دونوں بار اس کے مخرج کے ساتھ یعنی حلق سے ادا کیا جائے. اس کے علاوہ جو لفظ اللہ ہے وہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے کبھی باریک، جیسے نصر اللہ اور دین اللہ، تو یہاں پہ دین اللہ یہ باریک ہے. اسی طرح بسم اللہ میں بھی لفظ اللہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا. بسم اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور را کو پور پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور مفہوم کا ذکر میں پہلے کر چکا. تو یہ ہے کلمہ بسملہ کی تفصیل، مختصر سا بیان. آگے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 1 یعنی الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کریں گے. وآخر